تاریخ کے عظیم لیڈر اور ہستیوں کو جنم دینے والا شہر یہ عراق کا تکریت ہے، جہاں پر کئی ہستیوں نے جنم لیا، جہاں کی زمین پر کئی لیڈر اور سلطانوں کا بچپن گزرا۔ پیارے دوستو، یہ عراق کا شہر تکریت ہے، جہاں جنم لینے والے دو بہادر بچوں نے آگے چل کر پوری دنیا بھر میں عزت پائی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ فاتح بیت المقدس یعنی امت مسلمہ کا مشہور ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی اور صدر صدام حسین دونوں ہی تکریت میں پیدا ہوئے۔ پیارے ناظرین، صدام حسین کا جنم 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت میں ہوا۔ ان کا سلسلہ و نسب جزائرہ اور روادی سے تھا، جو کہ ایک عربی قبائل سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے چچا حسین مجید نے بھتیجے کا نام صدام تجویز کیا، جس کا مطلب صحیح الفاظوں میں ہوتا ہے زوال کو دور کرنے والا اور صدمہ برداشت کرنے والا ہے۔ صدام حسین کے فادر کا نام عبد المجید تکریتی تھا۔ صدر صدام حسین کا بچپن غربت اور بے بسی کے حالاتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا پورا بچپن غربت اور افلاس میں گزرا۔ صدام حسین میں بچپن سے ہی قائدانہ کردار کی مہارت موجود تھی۔ اگر صدام حسین دلیر اور ذہین نہ ہوتے تو وہ ایک گمنام اور جفاکش کسان کی زندگی گزار دیتے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صدام حسین نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز بغداد کے ایک چھوٹے اسکول سے کیا۔ انہوں نے عربوں کے عروج و زوال کا بھی مطالعہ کیا۔ اس دور میں ملک عراق میں دو بڑی سیاسی جماعتیں مقبول تھی، ایک طرف سوشلسٹ پارٹی اور دوسری جانب بعث پارٹی تھی۔ سوشلسٹ پارٹی کی ریاست نے عوام کے تمام بنیادی حقوق و ملکیت کو چھین کر خود اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ آمرانہ پالیسیاں بھی اپنائے ہوئی تھی، اور دوسری سائڈ عرب کی بعث پارٹی پورے عرب ورلڈ کو ایک پرچم تلے متحد کرنے کا نعرہ لگا رہی تھی۔ صدام حسین نے بعث سیاست میں شامل ہونے کو اہمیت دی تاکہ ملک کو آمریت سے چھٹکارا دلا سکے۔ سوشلسٹ پارٹی کے عبد الکریم عراقی، جو عراق کے بہت ہی مشہور حاکم تھے، انہوں نے بعث پارٹی کے حامیوں کو ختم کرنے کے مقصد سے کرکوک میں ظلم و تشدد کا انتہائی بازار گرم کیا۔ اس دوران حسب اقتدار سے سمبند رکھنے والے سعدون ناصر کو تکریت میں قتل کر دیا گیا، اور ان کے قتل کا نشانہ صدام حسین کو بنا کر اریسٹ کر لیا گیا تاکہ صدام حسین کو پھانسی دی جا سکے۔ صدام حسین پورے 6 مہینوں تک جیل میں رہے، لیکن حکومت وقت عدالت میں صدام کے خلاف الزامات ثابت نہ کر سکی اور انہیں رہا کر دیا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد صدر صدام حسین اپنے وطن اور اپنے گاؤں تکریت چلے گئے۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد بعث پارٹی کی مرکزی قیادت نے انہیں بغداد طلب کیا، جہاں انہیں وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کو مارنے کا مشن دیا گیا تھا۔ اکتوبر 1959 میں صدام حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بغداد کی مشہور ترین شخصیت عبد الکریم قاسمی کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ عبد الکریم قاسم اس وقت عراق کی حکومت کا سربراہ تھا، اور انہوں نے 1958 میں عراق میں فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ کیا تھا۔ صدام حسین کے اٹیک کرنے کے بعد وزیر اعظم تو بچ گئے، لیکن حفاظتی دستے کی جوابی فائرنگ سے ایک گولی صدام حسین کی پڈلی میں جا لگی۔ صدام کو گولی لگنے کے بعد اسے وہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر جا پہنچا۔ اس دوران عراق کے پورے شہر اور علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا اور صدام حسین کی تلاش کرنا شروع کر دی گئی۔ دوسری سائڈ صدام کو لگنے والی گولی کو بھی فوری طور پر نکالنا بہت ہی ضروری تھا، ورنہ گولی کا جو زہر تھا وہ پورے جسم میں پھیل بھی سکتا تھا۔ شہر میں کرفیو لگنے کی وجہ سے وہ کسی ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے، نہ ہی پھر کوئی اور ڈاکٹر ان کے پاس آ سکتا تھا۔ تو پھر صدام نے اپنی ٹانگ کا آپریشن کرنے کا فیصلہ خود کیا۔ کینچی سے گوشت کاٹ کر پنڈلی سے گولی نکال دی۔ گولی نکالتے وقت خون زیادہ بہہ گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ایک کپڑا جلایا اور اس کی پوری راکھ اپنے زخم پر ڈال دی۔ ماحول بہت گرم تھا اور صدام کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ کچھ دن وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر ہی رہے، اور پھر موقع ملنے پر وہ بیس بدل کر اپنے گاؤں تکریت روانہ ہوئے۔ بعد میں وہاں سے ترکی پھر مصر چلے گئے۔ صدام حسین مصر میں 3 سال رہے۔ ایک دن انہیں فون پر خبر ملی کہ عراق میں انقلاب آ گیا اور عبد الکریم کی حکومت کا تک دھرم بھرم کر کے رکھ دیا گیا۔ صدام کو یہ خبر ملتے ہی اسے بغداد روانہ ہونا پڑا، جہاں بعث پارٹی کے خدمات کے اعتراف میں انہیں ایک اہم و خاص عہدے پر فائز کیا گیا۔ مگر کچھ سمے کے بعد ان کا ستارہ پھر گردش میں آ گیا اور انہیں صدر عبد السلام عارف کے خلاف مورچہ لگانا پڑا۔ صدام نے بعث پارٹی کو منظمے اور اپنی لابی کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں پارٹی کی مرکزی کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ صدام حسین نے انقلاب کے لیے راہ ہموار کی، اور پھر جولائی 1968 کو ان کی سربراہی میں انقلاب برپا کر دیا گیا۔ یوں صدام حسین عراق کے قائدے کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ ناظرین گرامی، صدام حسین ایک اسٹرانگ اور پاورفل لیڈر تھے اور جذباتی بھی بہت تھے۔ یہ کمزوری ایسی تھی جس کا فائدہ امریکہ نے اٹھایا، اور امریکہ نے پھر صدام حسین کے کان بھرنا شروع کر دی کہ وہ جمال عبد الناصر کی طرح پوری عرب دنیا کا لیڈر بن سکتے ہیں۔ یہاں سے صدام کے خلاف امریکی سازشوں کا
एक अहम दरवाजा खुलना शुरू हुआ। दोस्तों, किताबों की रोशनी से पता चलता है कि सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले के लिए भी अमेरिका ने ही बेकाया था। 1990 में बगदाद में मौजूदा अमेरिकी असफीर को बुलाकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के बारे में एक अहम पैगाम दिया था, जिसका ताल्लुक उसके हमले से था, और उनसे दरियाफ्त किया था कि अमेरिका उनकी मुखालिफत करेगा या नहीं। उसी अमेरिकी असफीर ने बाद में अमेरिकी कांग्रेस के सामने इस बात को तस्लीम किया कि उस वक्त उसने सद्दाम को कुवैत पर हमला करने से नहीं रोका था। नाज़रीन मोहतरम, यही वो चाल थी कि जिसके बाद सद्दाम बाकायदा अमेरिका के निशाने पर आ गए। इसके बाद अमेरिका ने अरब कबाइल के लोगों को बहकाना शुरू किया और सब अरब कबाइल को इस बात का यकीन दिलाया कि सद्दाम एक गद्दार है। पूरे अरब मुल्कों को सद्दाम के खौफ में मुब्तला करके उनके खिलाफ साजिश का दूसरा बाब मुकम्मल किया। 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिकी साजिश का तीसरा बाब शुरू हुआ। पहले तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर फौज कुशी की और फिर फौरन ही एक शोर बर्पा कर दिया कि सद्दाम हुसैन का बिन लादेन से ताल्लुकात है। पूरे वर्ल्ड में शोर मचा दिया गया कि सद्दाम हुसैन ने मुल्क इराक में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मोहल्लक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। जैसा कि इराक पर अमेरिका अफवाज के कब्जे, उनकी लूट मार और 30 दिसंबर 2006 को सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद इस बात की खोजना हुई कि इस मुल्क में मोहल्लक हथियारों का कोई भी जखीरा या गोला बारूद नहीं था। माहिरीन की तहकीक से पता चलता है कि एक जमाने में खुद अमेरिका ने सद्दाम को ईरान के खिलाफ यूज किया था। उस वक्त वो अमेरिका की आंख का तारा बने हुए थे, लेकिन फिर चश्मे फलक ने ये नजारा भी दिखाया कि सद्दाम के अमेरिकी सरपरस्त उनके मुल्क पर चढ़ दौड़े और आखिरकार सद्दाम हुसैन को सूली का निशाना बनाकर तख्तेदार पर लटका दिया। सद्दाम हुसैन को कितना ही जालिम बनाकर पेश किया जाए, लेकिन अरब और इस्लामी वर्ल्ड में उनकी मकबूलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हें सहूनियत और अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ मज़ाहिमत की अलामत आज भी समझा जाता है। ये भी एक अफसोसनाक हकीकत है कि कई दहाइयों तक इराक पर रोब और दबदबे के साथ हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन को सजाए मौत देने के लिए मुसलमानों के एक मजहबी त्योहार ईद उल अज़हा के दिन का इंतखाब किया गया था। अगर देखा जाए तो सद्दाम हुसैन को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ उनके अपने ही लोगों का है। सद्दाम हुसैन हमेशा इराक से ये कहता फिरता था कि ए मेरे भाइयों, अपनी आंखें खोलो और अपने हक के लिए लड़ो। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो कल तुम्हारे घरों पर, तुम्हारी इज्जतों पर हाथ डाल दिया जाएगा। जिस कौम के लिए सद्दाम मरते रहे, आखिरकार उसी कौम ने सदर सद्दाम हुसैन का गला घोट दिया और अमेरिका के बहकावे में आकर सद्दाम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक में हर तरफ बर्बरियत और तबाही का एक आलम बर्पा हो गया और फिर इराक वालों की आंखें खुली। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इराक पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया था।